اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، محبوب آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور آپ انہیں جواب دیتے ہو۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ سے، اذا سألک آپ سے سوال کریں میرے بندے، عبادی میرے بندے، میری عبادت کرنے والے جب میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو پھر محبوب آپ نے جواب دیجئے، فإنی قریب، میں دور نہیں ہوں، میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ جب یہ آپ سے میرے بارے میں انی سے مراد کیا ہے؟ علماء محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ذات خدا بھی ہے، صفات خدا بھی ہیں اور افعال خدا بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے افعال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کی شیونات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کی اعتبارات کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے کرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس کا کرم کیسا ہے، کہاں ہے، کتنا ہے۔ تو محبوب آپ فرما دیجئے فإنی قریب، اگر اصل میں بات کیا ہے، بات ہو رہی ہے صالح کی، بات ہو رہی ہے الہی کی، اور اس کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے، بات ہو رہی ہے انسان کی، عبد کی بات ہو رہی ہے، اس کے بندے کی بات ہو رہی ہے کہ اے محبوب میرا بندہ جس حوالے سے تجھ سے سوال کرے تو اس حوالے سے اسے جواب دے، جس حوالے سے وہ سوال کرے اس حوالے سے جواب دے۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں، میری ذات کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میری ذات کے حوالے سے جواب دے، اگر میرا بندہ میری صفات کے حوالے سے سوال کرتا ہے تو میری صفات کے حوالے سے جواب دے، اگر میرے افعال کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میرے افعال کے بارے میں سوال جواب دے۔ اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ سوال کرے آپ سے انی میرے بارے میں، اگر وہ واقعی میرا بندہ ہے، اگر واقعی وہ میری ذات کو چاہتا ہے، اگر واقعی وہ میری ہستی کو چاہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ثواب و جواب نہیں چاہیے، حور و قصور نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے، اگر صرف میری ذات کو چاہتا ہے تو جواب دیجئے فإنی قریب، میری ذات بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر میرا بندہ میری صفات کو چاہتا ہے، میرا کرم چاہتا ہے، میری عطا چاہتا ہے، میرا فضل چاہتا ہے، میری رحمت چاہتا ہے، تو محبوب پھر اس بندے کی خواہش کے مطابق، اس کے سوال کے مطابق اس کا جواب دیجیے کہ میری رحمت بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر وہ میرے افعال کے بارے میں سوال کرتا ہے، تینوں ہی یہاں مراد ہیں، اور بندے کی حیثیت کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے۔ کچھ بندے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، حور و غلمان حاصل کرنے کے لیے، کچھ بندے ہیں اللہ رب العزت کے جو اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کے دیدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے معاملے جدا جدا ہیں۔ جو جنت چاہتے ہیں انہیں
انہیں جنت دی جاتی ہے، اور جو جنت والا چاہتے ہیں انہیں جنت والا عطا کیا جاتا ہے۔ جس طرح روزہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، روزہ ہے، انسان روزہ رکھتا ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، فرشتوں میرے یہ بندے جو روزہ رکھ کر آج اس دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہیں، سارے بندے جو جو اعمال کر کے آئے ہیں ان کی جزا ادا کرو۔ تو فرشتے جو نماز والے ہیں انہیں اس مقام پر لے جاتے ہیں، جو اور نیکی کے کام کرنے والے ہیں ان کے درجے کے مطابق جنت کے اندر انہیں لے جاتے ہیں۔ اور جب روزے دار کی باری آتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یہاں اللہ ہم اس کا مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکے، جنت کے اندر اس کی کون سی جگہ ہے ہمیں پتا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، روزے دار کو چھوڑ دو، اس کی جزا میں خوش ہوں کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، لہذا اسے چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا یہ روزے دار جانے، کیونکہ اس نے جنت کی طرف میں نہیں، حور و غلمان کی طرف میں نہیں، اس نے تو میری ذات کی طرف کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، لہذا اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب میرا بندہ میری ذات کے حوالے سے سوال کرے، جو جو بندے کا مرتبہ ہے، یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اپنے اپنے مراتب ہوتے ہیں، اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں، اپنے اپنے مرتبے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں، کچھ دنیا کے طالب، کچھ عقبہ کے طالب اور کچھ مولا کے طالب ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس آیت کے اندر جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، تو آپ ان کی حیثیت کے مطابق انہیں جواب دیتے جائیں کہ میں قریب ہوں، وہ تو ہر وقت قریب رہے،